دیکھیں اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ کی مہربانی کہ انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مار دیا ان کو۔ صرف انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون فطرت ہی تبدیل کر، مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی عطا کی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہ کریں گے تیرا جب تک کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو سامنے، فأخذتكم الصاعقة، پھر آ لیا تم کو بجلی نے، فأنتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو مر گئے پیچھے تاکہ تم احسان مانو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کا تورات پر رد عمل ظاہر فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، وہاں 40 رات قیام کیا۔ قیام فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر اپنی قوم کے پاس پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب تورات تمہاری ہدایت کے لیے عطا فرمائی ہے، تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ کتاب عطا فرمائی ہے۔ قوم نے کہا کہ موسیٰ پڑھ کر سناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری کی ساری تورات پڑھ کر ان کو سنائی، ان کے سامنے رکھی۔ تورات سننے کے بعد کہنے لگے کہ اس کے احکامات بڑے مشکل ہیں، کیا احکامات مشکل ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کر سکیں گے، لہذا جاؤ اللہ سے ریکویسٹ کرو، درخواست کرو ہمارے لیے کوئی آسان سی کتاب لے کر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو، اس میں احکامات کوئی مشکل نہیں، یہ ہوتا ہے کہ تم آزادانہ زندگی گزار کر آئے ہو، تم آزاد تھے، آزاد بندے پر جب کوئی حکم جاری کیا جاتا ہے، صادر کیا جاتا ہے، جب اس کو کوئی حکم دیا جاتا ہے، شروع میں اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے، بعد میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی حکم تمہاری طاقت سے بڑھ کر نہیں دیا، جس حکم پر تم عمل کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہی احکامات دیے ہیں۔ تمہاری حیثیت، تمہاری طاقت سے بڑھ کر، تمہاری قوت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بھی نہیں دیا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک وہ شخص ہے جو نماز کا عادی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھنے والا، جو نماز کا عادی نہیں ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا ایسے ہی ہوگا جیسے سر پر پہاڑ کھڑا کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی بات سمجھائی کہ تم چونکہ عادی نہیں تھے، لہٰذا اس لیے تمہیں پریشانی ہے، جب عمل کرنا شروع کرو گے تمہارے لیے آسانی ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ریکویسٹ کرنے میں حرج کیا ہے، درخواست کرنے میں حرج کیا ہے، ہو تو صحیح اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے درخواست تو کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مان جائے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کیسے مان جائیں، یہ اللہ کی طرف سے، اتنے مشکل کام اللہ کی طرف سے ہو سکتے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو اپنی طرف سے لے کے آئے۔ اس طرح انہوں نے گستاخی بھی کی۔ ذرا موسیٰ علیہ السلام چلو ٹھیک ہے، اگر تم اسی چیز پر ضد ہو، تم اسی چیز پر ضد کرتے ہو تو میرے ساتھ بھیج دو لوگوں کو، 70 سرداروں کو بھیج دو، وہ میرے ساتھ جائیں گے اور ہم اللہ سے بات کریں گے، چلو ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہی کتاب بھیجی ہے، میں اپنی طرف سے بنا کر نہیں لایا۔ وہ 70 سردار جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے کوہ طور پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، باری تعالیٰ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ احکامات مشکل ہیں، ان کے لیے نرمی فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے کوئی ان کے لیے حکم سخت نازل کیا ہی نہیں، سارے کے سارے نرم ہیں، لہٰذا اسی پر عمل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا سن لو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ وہ سردار جو تھے وہ کہنے لگے ہاں آواز تو آ رہی ہے، پتہ نہیں اللہ بول رہا ہے یا کوئی اور بول رہا ہے۔
آواز تو آ رہی ہے، پتہ نہیں کوئی جن بول رہا ہو، فرشتہ بول رہا ہو، تو کیسے مان جائیں یہ اللہ کی آواز ہے؟ ہم نے تو اللہ کو سامنے دیکھنا ہے. اللہ کو دیکھنے کی طاقت بھی بھلا کسی میں ہے؟ یہ آنکھ، اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اس میں قوت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. یہ تو اپنی جیسی چیزوں کو صاف ستھرا نہیں دیکھ سکتی، اللہ کو کہاں دیکھے گی؟ یہ آنکھ تو 1 کلومیٹر کی بات ہے یا آدھا کلومیٹر کی بات لے لیں یا اس سے بھی کم کی لے لیں، یہ تو وہاں کی چیز صاف دکھائی نہیں دے سکتی، بلکہ اپنے سامنے پڑی ہوئی چیز اس کو صحیح دکھائی نہیں دیتی، تو اللہ کی ذات کہاں اس سے دکھ جائے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اللہ کو سامنے دیکھا. یہ اللہ کی شان میں گستاخی. اللہ نے فرمایا اچھا. اللہ تعالیٰ نے ایسے تجلی ظاہر فرمائی، ایسے بجلی کی کڑک ظاہر ہوئی، بجلی گری اور وہ سارے کے وہ 70 کے 70 جو ہے وہ مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ یہ کیا ہو گیا، واپسی جاؤں گا، قوم کو کیا کہوں گا؟ قوم جب اکیلا دیکھے گی کہے گی اچھا ہمارے 70 کو مار کے آئے، مہربانی فرمائیے اس کو جو ہے ان کو زندہ فرما دیجیے. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا شروع میں، جب یہ انہوں نے کہا نا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ میری قوم کہہ رہی ہے یہ جو احکامات ہیں نا یہ مشکل ہیں، ہمارے لیے آسان کو نازل فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، سارے کے سارے آسان ہیں، ان پر عمل کرو گے تمہاری عادت بن جائے گی. ہاں اگر پھر بھی تم سے کوئی غلطی ہوئی نا تو میں تمہیں معاف کر دوں. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ فرمایا تھا. بہرحال وہ 70 کے 70 مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ فرما دیا. اب جو ہے اب وہ واپسی آئے تو قوم نے ان سے حال پوچھا، ہاں سناؤ کیا بنا؟ اب جو ہے اب انہوں نے پھر وہی چال چلی، پھر وہی دوغلی پلیسی کی، پھر وہی ڈرامے بازی کی. کہنے لگے جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو حکم تمہیں آسان لگے اس پر عمل کر لینا، جو مشکل ہو اس کو چھوڑ دینا. یہاں انہوں نے یحرفون الکلم عن مواضعہ قرآن پاک میں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تبدیل کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا نا کہ عمل کرنا، اگر بتقاضۂ بشریت تم سے کوئی بھول چوک ہو گئی عمل تم نے کرنا ہے. جو حکم میں نے دیے ہیں 10 ہیں 20 ہیں 100 ہیں 50 ہیں جتنے بھی ہیں، اگر بتقاضۂ بشریت تم سے کوئی غلطی ہو گئی، تم سے کوئی بھول ہو گئی، تم سے کوئی چوک ہو گئی، وہ تمہیں معاف کر دو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ کی مہربانی کہ انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مار دیا ان کو. صرف انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون فطرت ہی تبدیل کر، مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی بھی عطا کی. اللہ کم تشکرون، تاکہ تمہیں احسان ہو. اب یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں تھیں، لیکن ان سب کے باوجود ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو ان 2 آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو